بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے دو آیتیں جو ہے نا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری ہیں۔ ایک سورۃ فاتح ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یہاں سے تو ان دو خزانے جو عرش کے خزانوں میں سے اتر کے آئے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ رات کو سوتے ہوئے خاص طور پر ان کو پڑھا کریں، اکثر اوقات دن میں بھی 2-4 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ سورہ فاتح کو اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو مستقل پڑھنے کی عادت بنائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے اسباب اللہ آپ کے لیے بنا دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ آپ کا کام کریں گے جو آپ کی مخالفتیں کرتے تھے۔ اللہ شیطان کو بھی آپ کے متحد کر کے وہ آپ کی روزی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بڑھیا تھی نا، تو بڑھیا کے پاس شیطان جو ہے نا وہ روٹی لے کر گیا اور کہا کہ میں تو شیطان ہوں، تو تم جو ہے نا میرے ہاتھ سے روٹی کیسے کھاؤ گے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ نے تجھے میرے کھانے کے لیے تجھے استعمال کیا ہے، تو بڑھیا نے اس سے لے کر روٹی کھا لی۔ تو شیطان بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ شیطان 1000 چالیں چل لیں، مگر اللہ کی چال جو ہے نا شیطان کی چال سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا، تو یوسف علیہ السلام نے جانے والے 2 قیدیوں کو کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ میرا گناہ نہیں ہے اور میرا مقدمہ بھی نہیں چلا، اذکر عند ربک۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان 2 قیدیوں کو بھلا دی وہ بات کہ یوسف علیہ السلام کا وہ اپنے بادشاہ کے آگے ذکر کرے۔ اپنی طرف سے تو اس نے یہ کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام قید میں پڑے رہیں، یہ اس کی چال تھی، مگر اللہ رب العزت نے شیطان کو استعمال کر لیا۔ شیطان نے ان کو بھلا دیا، لیکن اللہ یوسف علیہ السلام کو اس دربار میں جو ہے نا بطور قیدی یا مجرم کے طور پر نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو بطور بادشاہ بنا کر بھیجنا چاہتے تھے۔ جب اس بادشاہ کو ضرورت پڑی نا اپنے خواب کی تعبیر کے لیے، تو اس نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام بطور قیدی نہیں گئے تھے، بلکہ بطور جو ہے نا مہمان گئے تھے۔ تو عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا اور عزت کے ساتھ پھر وہ بادشاہ بنے۔ تو اللہ رب العزت شیطان کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ کی چالیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھیں گے نا تو اللہ رب العزت ایسی نعمتیں اور اسباب اور خزانوں سے ہمیں نوازے گا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔